अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम शानली उर्फ़ा जो कि पैगंबरों का शहर कहा जाता है, उस शहर में हम मौजूद हैं और उस शहर की एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसको सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सब्र अय्यूब, जब आदमी परेशान हो जाता है ना, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या वो ख़ुद भी ज़िक्र करता है और उसको सुनाया भी जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है, जो कि बड़े पैगंबर थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। जब अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, जब वो आज़माइश में मुब्तला हुए, तो आज़माइश में मुब्तला होने के बाद वो जिस गार में जाकर तकरीबन 18 साल रहे, आज वो गार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस गार को हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 18 साल रहे और उनकी अहलिया उनकी खिदमत किया करती थी। वो गार हम आपको दिखाएंगे और पूरा वाक़या डिटेल में इंशाअल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो पीछे आप एक टॉम सा और एक मकबरा सा देख रहे हैं, इसी के अंदर वो गार है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहे थे बीमारी के टाइम में। वो गार हम आपको दिखाने ले चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें अगर मुफ्ती साहब अर्ज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हम बहुत ही अहम जगह पर इस वक्त पूरे मकाम की बहुत एहतमाम से ज़ियारत करें, वीडियो पूरा देखें। यहाँ दो अहम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। एक तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो 18 साल तक उन्होंने जिस गार में, एक कौल के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक 18 साल जिस गार रहे, वो गार भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस पानी से शिफा नसीब फरमाई थी और ये फरमाया था उरकुद बिरिजलिक, अपने पाँव को मारिए और फिर उस पाँव से जो पानी जारी होगा, उस पानी में आपका पीना भी है, आपकी शिफा भी है और उस पानी से आपको नहाना भी है। तो वो पानी का कुआं भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से लोग वो पानी शिफा के तौर पर लेकर भी जाते हैं। और ये भी बताया जाता है ज़मज़म और कौसर के बाद ये बहुत अहम तरीन पानी है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से खुसूस इनायत किया गया है। तो आइए नाज़रीन, अब हमें सब गार की ज़ियारत की तरफ ले चलते हैं। उस गार में हमें चलना है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं और फिर उसमें एंटर होते टाइम हम अपना कैमरा इंशाअल्लाह ओपन करेंगे। नाज़रीन देखिए, इंशाअल्लाह तफसीली वाक़या तो हम आपको बाद में बता रहे हैं। आप कुरान मजीद की आयत लिखी हुई देख रहे हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये कुरान में, उनको सब्र करने वाला पाया। और अंदाज़ा लगाए रब्बे करीम अपने उस बंदे के बारे में क्या फरमा रहे हैं, निअमल अब्द, वो क्या ही बंदा था, वो कितने ज़बरदस्त और अच्छे बंदे थे और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बंदे थे। नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है, यानी साबिर उनके नाम का हिस्सा यहाँ बना दिया गया है। तो कितने बड़े नबी थे। कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पर मिलता है। तकरीबन 4 सूरतों में अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है। पूरे कुरान शरीफ में 25 नबियों के नाम हैं, उन नबियों में से एक अय्यूब अलैहिस्सलाम है। कुरान शरीफ की 4 सूरतों में आपका नाम आता है। इंशाअल्लाह हम आपको तफसील बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस गार की ज़ियारत के लिए जहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी की बीमारी के 18 साल गुजारे। देखें माशाअल्लाह, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये वो गार है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के ज़माने में रहे। ये वो गार है। यहाँ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ तो कम से कम पढ़ लिया जाए मुफ्ती साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीमारी के अय्याम गुजारे हैं। हम अब रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आप देख सकते हैं ये आधी जगह को इस तरह बंद कर दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि यही जगह पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते हो और इसी जगह पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बीमारी के अय्याम काटे हैं। हमारे लिए कितने बड़े एज़ाज़ और शरफ़ की बात है कि रब्बे करीम ने हमें उस मकाम पर पहुँचाया जहाँ
اللہ کے خاص نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایک لمبا عرصہ اور ایک لمبا وقفہ گزارا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور سعادت اور شرف کی بات ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہیں پر ان کی جو وائف تھی وہ کھانا وغیرہ لا کر اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب بیماری بہت بڑھ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے، تو غصے میں آ گئے تھے کیونکہ بیماری اتنی لمبی تھی، کمزوری کی وجہ سے مزاج میں سختی آ ہی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنے دن اچھے شفا کے ساتھ دیے ہیں، نعمتوں کے ساتھ دیے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے یہ کہتے ہوئے، اسی لیے انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو شفا عطا فرمائی۔ غار کا نظارہ ہم آپ کو کرا رہے ہیں، دیکھیے ماشاء اللہ۔ زینہ ہے جہاں سے اتر کر لوگ آتے ہیں، اور زینے سے غار ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ چشمہ دکھاتے ہیں جس کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی، وہ پورا واقعہ بھی باہر جا کے بتائیں۔ اور نیچے جو ہے مفتی صاحب وہ بھیڑ بہت تھی، بھیڑ تو اصل میں اتنی نہیں تھی لیکن جگہ تنگ ہے، جگہ بہت تنگ تھی، جس کی وجہ سے بس 2-3 منٹ کے بعد وہ آواز لگاتے ہیں کہ بھائی جلدی آ جاؤ، کیونکہ باہر اور لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے آپ کو وہ مبارک جگہ دکھانے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو پاز کر کے بھی سکون سے دیکھ سکتے ہیں، اور سوچئے اس منظر کو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ بیماری کا وہ ٹائم اس کیو میں، اس گفا میں گزارا، ایسا ہی صبر ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب اب وہ پورا واقعہ ذرا بتائیں، کیونکہ اب ہم اس کنویں کی طرف جانے والے ہیں جس کنویں کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی خاص صفت ہے صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ مومن کا ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر اللہ نعمت میں رکھے تو شکر کرو، نعمت چلی جائے تو صبر کرو۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال اور بادشاہت اور بڑی اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ تو اس لیے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت مال ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے دن شروع کیے اور ان پر بیماری کا دور آیا، لیکن اس بیماری کے دور میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام شاکر اور صابر رہے۔ اور ایسے موقع پر عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 18 سال تک جب ایوب علیہ السلام بیمار رہے تو ان کی زوجہ نے، ان کی بیگم نے، ان کی خاتون نے، بیوی نے 18 سال ان کی خدمت کی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 18 سال تک بیمار شوہر کی خدمت کرنا، تو اس سے ہمیں ہماری ماں و بہنوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی دردناک اور بڑا دلچسپ ہے، ہمارے لیے اس میں بڑے مورال اور بڑی عبرت ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب ایوب علیہ السلام بہت بیمار رہنے لگ گئے تو ایک مرتبہ شیطان مردود ان کی بیوی کے پاس آیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی کو آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے شوہر کو شفا دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط رہے گی کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ شفا تو نے دی ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، تو یہ کہا کہ یہ کہنا پڑے گا کہ شفا تو نے دی ہے تو میں آپ کے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اب ان کی جو بیوی تھی وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو شفا دے دیں گے تو اچھا ہے، شوہر کو شفا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جیسے ایوب علیہ السلام ناراض کیوں ہوئے، ایک وجہ مفتی صاحب نے بتائی، وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ پھر شیطان کے کہنے پر ان کی بیگم نے، ان کی زوجہ نے یہ بات کہہ دی، تو ایوب علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو سخت ناراض ہوئے، اور ہمیں بھی اس میں پیغام ملتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، ڈاکٹر، حکیم، یہ سب جو ہے یہ اسباب کے درجے میں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اچھے تو ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی اس بیگم کے لیے، بیوی کے لیے ایک منت مانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اچھا ہونے کے بعد میں ان کو 100 کوڑے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا۔
اب ظاہر ہے کہ بیماری کے دور میں حالانکہ ان کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بیماری میں آدمی کی طبیعت تھوڑی اسی طرح کی ہو جاتی ہے، چڑچڑا سا مزاج ہو جاتا ہے، اور وہ چڑچڑا بات تو توحید کے خلاف بات تھی۔ شفا دینے والی ذات چونکہ اللہ کی ہے، تو اس بنیاد پر ایوب علیہ السلام نے یہ منت مان لی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ سب بات موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے بندے ایوب کا میں امتحان لے رہا ہوں، اور وہ امتحان میں کس قدر کامیاب ہوئے کہ رب العالمین فرما رہے نعم العبد، یہ میرا ایوب کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہو اواب، یہ میری جناب میں رجوع کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کرنے کی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ترتیب بتائی کہ آپ 100 کوڑے مارنے کی جو آپ نے منت مانی ہے، اس منت کو اس طرح پورا کرو، اس منت کو اس طرح پورا کرو کہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے گھاس توڑ لی، تو اب اس میں کتنی ہے، 1 2 3 اس طرح ہے نا، تو جھاڑو کی جو سینک ہوتی ہے، ایک جو ڈنڈی ہوتی ہے، ایسی 100 ڈنڈیاں جمع کرو جھاڑو کی، اور اس سے ایک ساتھ مار دو، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ آج کل بعض لوگ حیلوں کے بارے میں بھی عجیب و غریب بات کر لیتے ہیں، حیلہ دونوں قسم کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حیلہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب بتائی، اور ایوب علیہ السلام نے اسی کے مطابق کام فرمایا۔ اب ہم آپ کو جو کنواں دکھانے جا رہے ہیں، یہ وہی کنواں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے، ھذا مغتسل، یہ پانی آپ کے غسل کا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کا پانی ہے۔ یہاں اس وقت بوٹلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، آپ ادھر سامنے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بوٹل وغیرہ لوگ بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں اور اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں، اس سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو چونکہ مشہور تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی سے شفا نصیب فرمائی، تو ایک پیغام تو اس سے ہمیں یہی ملا کہ جب اللہ نے صحت کے دین دیے ہو، اس وقت جیسے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری آ جائے تو بندے کو چاہیے اس پر بھی وہ صبر کرے ایوب علیہ السلام کی طرح۔ تو بہرحال یہ کنواں جو اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا پاؤں ماریے۔ ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں وہاں پر مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا بھی، اور پینے کے بعد اس سے غسل بھی کیا۔ اسی پانی کی برکت سے اللہ عز و جل نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ آپ جی تو ناظرین، یہی وہ کنواں ہے، اور اس کا یہ ڈول آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنا پاؤں مارا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ چشمہ اور کنواں جاری ہوا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب فرمائی تھی۔ دیکھیے کتنی باعظمت جگہ کی آپ کی اس جگہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں، کتنی مبارک جگہ کی ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے ایک نبی نے اس مقام پر اپنے پاؤں کو مارا، اور اللہ کے فضل سے وہ ڈول بھی ہمیں چھونے کو مل رہا ہے، وہ کنواں جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے، جہاں پر ان کی اہلیہ کے قدم پڑے، اور نہ جانے کتنے پیغمبروں کے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبروں کے خاندان میں سے تھے، تو یقیناً ان کے رشتہ دار جو پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوں گے۔ اللہ نے آج وہ جگہ چھونے کی، اس جگہ پر کھڑے ہونے کی، اس ڈول کو پکڑنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کنواں اب ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں، اب ہم آپ کو قریب سے یہ کنواں دکھاتے ہیں۔ یہ کنواں ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے، ادھر تو ترکش میں لکھا ہوا ہے لیکن شاید ادھر انگلش میں لکھا ہو۔ یہ وہ جگہ ہے، اس ٹائم تو یہاں مٹی ہوگی، اب یہ پتھر وغیرہ لگا دیے گئے ہیں، لیکن یہ کنواں ویسا ہی ہے، یہ ڈول بھی ویسا ہی ہے، اور بس پتھر ٹائلز کی چینجنگ ہو گئی ہے، باقی یہ پوری جگہ ویسی ہی ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پہ بھی ٹرکش میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ ڈول قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ڈول، اور یہ ڈول دیکھیں اس زمانے کا ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہے شاید، اور یہ کنواں ہے، اندر کچھ نظر نہیں آئے گا، بند ہے۔ یہی وہ کنواں ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرمایا تھا، اور اس کو مائے شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے پانی کو شفا کا پانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کنویں سے جوائنٹ ایک ٹنکی لگی ہوئی ہے
जहाँ से आप इस माए शिफा को पी भी सकते हैं। लोग भर कर अपने बीमारों के लिए भी लेकर जाते हैं। वो गालिबन टंकी यहीं कहीं होगी, वो भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम आपको दिखा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मुझे उम्मीद है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की गार, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये कुआं आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। हमें दुआएं ज़रूर दें कि अल्लाह ताला इसी तरह के हमारे सफ़र जारी रखे और हम आपको इस तरह की चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में दिखाते रहें। और इस कुएं का कनेक्शन एक टंकी से कर दिया गया है, तो इसका पानी आपको एक टंकी में भी मिल जाता है, वहाँ से लोग इसको पीते हैं और भर भर कर लेकर भी जाते हैं। कुरान मजीद में ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है और सब्र करने की ताकीद मुसलमानों को दी है कि कोई भी चीज़ हो वो अल्लाह की तरफ से होती है। अब आपको उस पानी की तरफ हम लेकर चलते हैं जिस पानी को माए शिफा कहा जाता है, और उस कुएं का पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसको कहा जाता है माए शिफा। नल देखें किस तरह के होते हैं। पानी को जो है ना मैं पीता हूँ। ये है माए शिफा, शिफा का पानी। इसी पानी को पीकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हासिल हुई थी। ज़रा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वो है गुफा वाली जगह, वो है कुएं वाली जगह, और ये पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। देखिए माशाअल्लाह, पूरा नज़ारा आप देखिए। शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।